شعبان کا مہینہ تھا۔ مدینہ کی گلیاں خاموش تھیں، لیکن فضا میں ایک عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے رحمتیں آسمان سے زمین پر اتر رہی ہوں۔ اسی مبارک مہینے میں ایک ایسا بچہ دنیا میں آنے والا تھا جس کی زندگی بعد میں پوری امت کے لیے مثال بن گئی۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ تھے حضرت امام حسین علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو پورے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں پھیل گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کو اپنی مبارک گود میں لیا۔ اس وقت فرشتے بھی اس بچے کی زیارت کے لیے آئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا اور آپ کی ولادت کے موقع پر کئی بڑے بڑے معجزے ظاہر ہوئے۔ آئیے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے جڑا ایک حیرت انگیز معجزہ سناتے ہیں۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب حضرت امام حسین علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ مدینہ کی فضا بالکل سکون میں تھی، لیکن آنے والا وقت ایک بہت بڑی خوشخبری اپنے ساتھ لا رہا تھا۔ انہی دنوں ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہا سو رہی تھیں۔ نیند کے دوران انہوں نے ایک بہت ہی عجیب اور حیرت میں ڈال دینے والا خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک حصہ الگ ہو کر ان کی گود میں آ گیا۔ یہ خواب اتنا عجیب اور ڈرانے والا تھا کہ وہ گھبرا کر جاگ اٹھیں۔ صبح ہوتے ہی دل میں تشویش لیے حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ادب کے ساتھ سلام کیا اور پورا خواب بیان کر دیا۔ خواب سنتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت نرمی سے فرمایا، چچی جان، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بہت جلد میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر ایک مبارک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تمہاری ہی گود میں آئے گا۔ یہ سن کر حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا کا دل خوشی سے بھر گیا۔ جو خواب انہیں ڈرا رہا تھا، وہی خواب اب ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری بن چکا تھا۔ وہ سمجھ گئیں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ایک عظیم نعمت عطا کرنے والا ہے۔ ابھی اس خواب کو دیکھے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ہجرت کا چوتھا سال آ گیا۔ شعبان کا مہینہ تھا۔ 3 شعبان المعظم کو ایک پاک اور نورانی ہستی کی ولادت ہوئی جس کا انتظار پوری کائنات کو تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ کچھ روایتوں کے مطابق آپ کی ولادت 3 شعبان کو ہوئی، جبکہ کچھ روایتوں میں 5 شعبان کا ذکر ملتا ہے۔ اسی دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز کے بعد صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے بیٹھتے اور اپنے مبارک کلام اور نصیحت سے ان کے دلوں کو روشن فرماتے۔ لیکن اس دن کچھ اور ہی بات تھی۔ نماز کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ اٹھائی اور خاص طور پر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس اشارے کو فوراً سمجھ گئے اور وہ خاموشی سے اٹھے اور مسجد سے باہر آ گئے اور باہر کھڑے ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسجد سے باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور دونوں مل کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ وہ مبارک گھڑیاں تھیں جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر ایک نورانی بچے کی دنیا میں قدم رکھنا تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے بہت آہستہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ یہیں ٹھہریے اور کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہ دیجیے۔ یہ کہہ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ کمرے کے اندر ایک عجیب سا سکون تھا، ایک نورانی کیفیت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ننھے سے نواسے کو مبارک گود میں اٹھایا، پیار بھری نگاہ سے دیکھا اور اپنی زبان مبارک سے انہیں گھٹی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کو سینے سے لگا کر بڑے ہی پیار اور محبت سے دلانے لگے۔ وہ لمحے ایسے تھے جن میں صرف محبت تھی،
صرف رحمت تھی اور ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ایک کے بعد ایک فرشتہ آتا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے ان کی مبارکباد قبول فرماتے رہے۔ ادھر مسجد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نماز کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں فرما رہے۔ وہ کچھ دیر ٹھہرے، پھر آپ کو تلاش کرتے ہوئے مسجد سے باہر تشریف لے آئے۔ جب وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے علی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف فرما رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ادب سے جواب دیا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے کے اندر تشریف لے گئے ہیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ کسی کو بھی اندر آنے نہ دوں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا مجھے بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت اہم کام میں مشغول ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا، آخر ایسا کیا معاملہ ہے؟ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آہستہ آواز میں فرمایا، میرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے اور اس کی زیارت کے لیے فرشتے آ رہے ہیں۔ اب تک 420 فرشتے آ چکے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے۔ وہ وہیں رک گئے اور صبر کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اے اللہ، ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حق کا ساتھ دینے، صبر کرنے اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کی ہمت عطا فرما، ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی سچی محبت پیدا فرما اور ہمیں قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین۔